مکمل حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات کو ہمارے نعروں کا ساتھ دینا ہے, آواز میں آواز ملانی ہے. مولانا عمران محفوظ رحمانی مسلم پرسنل لا بورڈ. مولانا عمران محفوظ رحمانی مسلم پرسنل لا بورڈ. مولانا حسن محمود کھیروا سرپرست محترم تحفظ اوقاف کانفرنس مولانا فضل الرحیم مجددی. اب ہم بلا کسی تاخیر و تمہید اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے جو تجویز پیش کی گئی ہے میں اس کی اپنی طرف سے بھرپور الفاظ میں تائید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پورا مجمع جس جوش جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لایا ہے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ میں ان تمام تجاویز کی بھرپور تائید فرمائے. اب دل تھام کے بیٹھو میری باری ہے. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں. بیچ بیچ میں کہیں خلا ہے اسے پر کر لیں. اب آپ کو جگہ نہیں ملے گی اور اس مجمع کے اندر ایک نئی روح بڑھنے والی ہے, نیا عزم, نیا حوصلہ, نئی ہمت اور ایک نئی اڑان اس کے اندر پیدا ہونے والی ہے. آپ حضرات اب سنیں گے, صرف سنیں گے ہی نہیں, آپ لوگ سر دھنیں گے, صرف سر نہیں دھنیں گے. آپ لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہیں, ہندوستان کے قانون کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہیں. ہندوستان کی روح بول رہی ہے, ہندوستان کی تمام مذاہب کی برادریوں اور اس میں بسنے والے لوگوں کی روح بول رہی ہے. یہ تحفظ اوقاف کانفرنس در حقیقت یہاں کے بلا تفریق مذہب و ملت یہاں کے مسلمانوں کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ تمام ہندوستانیوں کی آواز ہے. ہندوستان کا ہر شہری اس تحفظ اوقاف کانفرنس میں شریک ہے اور وہ وقف ترمیمی بل 2024 کو ریجیکٹ کرتا ہے, اسے مسترد کرتا ہے اور اسے مکمل طور پر آئین کے خلاف قرار دیتا ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا عمران محفوظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں, آپ حضرات دل سے استقبال کیجئے. مولانا ابو طالب رحمانی مسلم پرسنل لا بورڈ امارت شرعیہ ہند. مولانا ابو طالب رحمانی ممبر آف مسلم پرسنل لا بورڈ اسلامی تشخص مدارس اسلامیہ علماء اسلام اتحاد مسلمانان ہند تشریف رکھیں. آپ کا یہ جوش انشاءاللہ آج کی طاغوتی طاقتوں کی جوڑیں ہلا دے گا, ان کے دلوں ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. اب ہم پروگرام کی تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں, پسند معذرت. آپ حضرات بہت سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں, سنتے رہیں. حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہمارے مدعو خصوصی ہیں, وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں. حضرت کا پرتپاک استقبال ہے اور حضرت والا ہی کا خطاب ہوگا. آپ حضرات حضرت والا سنیں گے. حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے ہم نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنے قیمتی اور پرمغز خطاب سے اور رہنما ہدایات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. جو مائک ہے اس کو سیٹ کر دیں اور مجمع جو بڑی تعداد میں ادھر ادھر بیٹھا ہے اسے گزارش ہے کہ تھوڑا سر جوڑ کر بیٹھیں, ایک ساتھ بیٹھیں. درمیان کا جو خلا ہے اس خلا کو پر کر لیں, اس میں درمیان میں شیطان آئے گا, آپ کو دین کی بات نہیں سننے دے گا. سبھی سے گزارش ہے وہ بیچ میں جو خلا ہے اس کو پر کریں, ادھر ادھر مل جل کر بیٹھیں, اس طرح سے بیٹھیں کہ لگے کہ واقعی آپ کسی دینی مجلس اور پروگرام میں. ماشاءاللہ آ جائیں بھائی, دیکھیں سب آ رہے ہیں, آ جائیے, بہت اچھا. پیچھے نوجوان ہیں ان کو بھی لے کے آئیں, بلا کے لائیں, بہت اچھا, آ جائیں.
माशाअल्लाह। देखिए सब आगे, और जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी बुला लें। ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وجمل الخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہندوستان کے مسلمانوں کی متحدہ پلیٹ فارم منسوب الاسلام آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہ، جو ہم سب کے مخدوم گرامی بھی ہیں، مربی بھی ہیں اور ہم سب کے مشفق و سرپرست بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں پہ بڑی ذمہ داری دی. شکر ہے اللہ کا کہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کے کاموں اور آپ کے دوڑ بھاگ کے درمیان آپ کی پیرانہ سالی اور ذوق حائل نہیں ہو رہا ہے. آج کا یہ باوقار اجلاس اپنی مبارک آنکھوں سے بہت ساری ہستیوں کو دیکھ رہا ہے. ان میں بہت ہی محترم شخصیت، ہم سب کے بھائی اور ہندوستان میں ابھرتے ہوئے قائد، میری مراد آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے معزز سیکریٹری پیر طریقت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب مدد اللہ علیہ، جن پر ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ہمیشہ اعتماد کیا اور آپ اس پر کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ان صلاحیتوں کا بہتر استعمال ملت اسلامیہ کی رہبری کے لیے کیے جا رہے ہیں. حضرت مولانا محفوظ صاحب دامت برکاتہ اور یہ اسٹیج علماء اور اکابرین سے اس طرح سجا ہوا اور مسکرا رہا ہے جیسے چاندنی رات میں ستارے جگمگاتے رہتے ہیں. ہمارے تمام معزز علماء کرام اکابرین، اب سچ پوچھئے تو اساغرین کہنے میں ڈر لگتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کون کی شارٹ کٹ راستے سے وہ بھی اکابر بن چکے ہیں. خادم بنیے اللہ محمود بنا دے گا، چھوٹے رہیے اللہ بڑا بنا دے گا، تواضع اختیار کیجئے اللہ عزت عطا فرمائے گا. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، ہم نے راجستھان کے ریگستان کے بارے میں تو سنا تھا، مسلمانوں سے پہلی بار اس طرح روبرو ہو رہا. ایک بار اس سے پہلے موقع آیا تھا جے پور میں، لیکن نادانی نے زیادہ سمجھ نہیں پایا. ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہوش و حواس میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. میرے ہوش تو تبھی ٹھکانے لگ گئے جب اسٹیج پہ آتے ہی مجھے ڈیوٹی دے دی گئی اور پرچی کاٹ دی گئی اور بزرگوں کا حکم رہا کہ اب اجازت بیٹھنے کی نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے دین کے لیے بھی مفید ہو،
قوم و ملت کے لیے بھی مفید ہو اور بھارت کے سبھی ناگرک اور اپنے دیش کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ ہماری یہی تاریخ رہی ہے اور ساری تاریخ کے ایک ایک وقت اور تاریخ کا ایک ایک لفظ آج گواہی دے رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے شہروں کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے گاؤں کی بھی حفاظت کی ہے۔ سچ بات جانتے ہو کیا ہے؟ ارے سچائی تو یہی ہے کہ ہم اتنی ایمانداری سے دوسروں کی حفاظت کرتے رہے کہ لوگوں نے ہمارے ہی گھر لوٹ لیا اور ہمیں خبر بنا۔ ہم بھائی چارگی کے قائل ہیں مگر بھائی کا چارہ بننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم جانتے ہیں لوک تانترک ویوستھا اور ہم جانتے یہ بھی ہیں کہ جب سے میں نے شعور پایا ہے میں نے اس دیش کو لوک تنتر سے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی بھی ہے کہ آج ہم اپنے خوبصورت بھارت کو لوک تنتر کے بجائے شکتی تنتر کا غلام بنتا دیکھ رہے ہیں۔ 47 میں بدقسمتی سے بھارت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 47 میں ہماری بدنصیبی تھی کہ دیش کا بٹوارا ہوا، مگر افسوس کہ آج دلوں کا بٹوارا کیا جا رہا ہے۔ افسوس آج سماج کا بٹوارا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے مدرسوں کے ذمہ دار، مساجد کے امام، تحریک اور ادارے اور تمام ملی جماعتوں کے ذمہ داروں کے کاندھوں پہ ایک ایک امام اور ایک ایک مسلی کے کاندھے پہ، بھارت کے ایک ایک مسلمان اور بچے کے کاندھے پہ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی آبرو کی حفاظت کرے، اس کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے زمین و جائیداد کی حفاظت کرے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر مذہبی ذمہ داری ہے، ہم پر شرعی ذمہ داری ہے، ہم پر اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ دھارمک کرتویہ ہے، ہمارا یہ سماجک کرتویہ ہے، ہماری یہ مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ جس طرح ہم اپنے مسجد کی حفاظت کریں اسی طرح اس دیش کے مندروں کی بھی حفاظت کرتے رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زمین و جائیداد کی حفاظت کے لیے آئے ہیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ تم سمجھتے ہو، سمجھا کرو، لیکن اے دیوانوں، اے پیاروں، اے بھارت کے ہمارے قومی دوستوں، بھائیوں، اے میری ہندو بھائیوں، اے سماج کے لوگوں، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر کہتا ہوں خدا کی قسم یہ حفاظت ہماری نہیں بلکہ اس دیش کی ہے، دیش کے لوکتنتر کی ہے، سماج کی ہے اور اس کی سرحدوں کی ہے، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ بھارت کا کوئی مسلمان ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے دیش کی کبھی بدنامی نہ ہو سکے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ، اوقاف مسلمانان ہند، تم بتاؤ یہ کون سا سماج تیار ہو رہا ہے؟ یہ کون سی معاشرہ، یہ کون سا معاشرہ تیار ہو رہا ہے؟ یہ کون سے کلچر کو ہم پنپا رہے ہیں؟ لوگوں یاد رکھنا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بیٹے اگر کوئی دشمن تمہارے لیے راستوں میں کانٹے بچھائے تو جواب میں تم بھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دیکھو ہم کن بزرگوں کی اولاد ہیں، دیکھو ہم کن مہاپروشوں کے آدرشوں پر چلنے کی عادت رکھتے ہیں۔ ہمارے مہاپروشوں نے ہمیں جو سکھایا وہ کیا سکھایا ہم جانتے ہیں کہ آج کے لوگ کھدڑ پہننے کے بعد ان کی زبانیں کتنی بے لگام ہو جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لوکتنتر کے گلیاروں میں کیسے کیسے بھیڑیے داخل ہو چکے ہیں جو نہ اپنے کلچر اور اپنے سماج کی بیٹیوں کی عزت نہیں جانتے۔ قربان جائیے اللہ کے رسول یہ کامل حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے آدرشوں پر ہم چلنا گرو سمجھتے ہیں، جو ہم انہی رخ پر چلتے ہیں اور ہمارے علماء جلاتے ہیں۔ فرماتے بیٹا اگر کوئی دشمن راستے میں تمہارے لیے کانٹے بچھا دے
تو جواب میں تم بھی ان کے لیے کانٹے مت بچھانا، ورنہ اللہ کی ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہم تو جواب میں کانٹا بچھانا نہیں چاہتے، ہم کانٹا اٹھانا چاہتے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جو آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے سابق صدر، اللہ غریق رحمت فرمائے، ایسے بڑے بڑے اکابر صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، سامنے ایک نوجوان کیلا کھاتا ہے اور چھلکے کو پلیٹ فارم پہ پھینکتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہمارے مہاپرشوں کا آدرش تو دیکھیے، اٹھتے ہیں، ٹرین سے نیچے اترتے ہیں، کیلے کے چھلکے کو ڈبے میں ڈالتے ہیں، لوٹ کر واپس آ کر فرماتے ہیں بھائی آپ کا کیا بگڑا، آپ نے 1 روپے کا کیلا کھایا، چھلکا آپ نے پلیٹ فارم پہ پھینک دیا۔ اگر ہمارا کوئی بھائی چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، بودھ بھائی ہو، جین بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، کسی کے بھی پاؤں پڑتے اور وہ پھسل جاتا، کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اسپتال میں 3-4 مہینے پڑا رہتا، اس کے گھر والے بھوکے رہتے، بتاؤ اس باپ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ مسلمانوں کو ہمارے بزرگوں نے آدرش دیے ہیں، یہ سبق ہمیں پڑھایا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں تکلیف دینے والی چیز نظر آتی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کنارے رکھ دیا اور فرمایا لوگوں سن لو۔ اس وقت صحابہ کی جماعت تھی، فرمایا کہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو، گزرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ گزرنے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے، سماج کا کوئی بھی منشیہ ہو سکتا ہے، معاشرے کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہمارے دیش کا کوئی بھی ناگرک ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیے گئے ہیں، ہمیں یہ آدرش دیا گیا، ہمیں یہ مورل سبق سکھائے گئے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جیا کرتے، ہم تو جہاں جیتے ہیں وہاں چراغ جلا کر جیا کرتے ہیں تاکہ اندھیروں سے ہم بھی بچیں تو تمہیں بھی ٹھوکر کا لگا کریں۔ مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ بھارت میں 6 لاکھ کے قریب کم و بیش ایکڑ زمینیں ہیں، 6 لاکھ ایکڑ زمین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک زمین ثابت کر دو، سنگل پلاٹ ثابت کرو جو غیروں کی ہے اور ہم نے ہاتھ رکھ دیا اور وہ ہماری ہو گئی۔ کیا دیوانوں جیسی بات ہے؟ کہتے صاحب آج کا وقف قانون یہ ہے کہ جس زمین پر ہاتھ رکھ دی جائے اور کہا جائے یہ وقف، وہ وقف ہو جائے گا۔ اچھا، آج میں جے پور ایئرپورٹ پر اترا، میں نے ہاتھ پاؤں جسم سارا رکھ دیا تھا، صرف یہ کہنا باقی تھا کہ یہ ہمارا ہے، کیا آپ ہمارے نام پہ لکھ دیں گے؟ جی، اگر اتنا آسان ہوتا تو اس دیش کے مہاپرش ادیوگپتی اڈانی جی اپنے پیسوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے، ان کو بھی ڈر ہو، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم یہ بولنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجبوراً کہ نوشیروان عادل ایک بادشاہ گزرا ہے، راجہ کے پاس ایک جوہری آتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے کہ وزیر ایک بادشاہ کی سلطنت ٹوٹ گئی ہے، وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے، اس کے پاس جواہر بہت ہیں، سونے اور چاندی بہت ہے، ہیرے اور موتیاں بہت ہیں، اگر وہ آج ہی قیمت میں آپ خرید لے اور بادشاہ اس کو بیچ دے تو بڑا نفع ہوگا، بڑا پروفٹ ہوگا۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا اگر بادشاہ تجارت کرے گا تو سلطنت کون چلائے گا؟ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، میں لوکتنتر کے راجاؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا نے راج دیا ہے، ایمانداری سے چلاؤ، بیوپاری کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کی کوشش مت کرو۔ ممبئی کی جھوپڑ پٹی دھاراواہی ریئل اسٹیٹ کے طور پر ایک ادیوگپتی کو دے دی گئی، سارا ممبئی کی جھوپڑ پٹیوں کو قبضے میں کر لے لیا گیا۔ اگلی نگاہ کہیں لینڈ بروکری کے طور پر اوقاف کی زمینوں پہ تو نہیں ہے کہ مسلمان ایک کمزور قوم ہے 6 لاکھ ایکڑ زمینوں کو حاصل کر لی جائے۔ بمبئی کے ایک بہت بڑا بزنس مین ہندوستان
کروڑپتی بڑے بزنس مین نے بمبئی کے کاش علاقے میں اپنا مکان کئی ہزار کروڑ میں بنایا. وقف بورڈ کے ایک سی او صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ زمین وقف کی ہے. زمین تو موجود ہے، سی او صاحب کہاں گئے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہوں گے اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ. اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وقف بورڈ میں کرپشن بہت ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن معاف کیجئے گا ہمارے دیش کی بدنصیبی ہے کہ چاہے مولانا صاحب ہو یا پنڈت جی ہوں، کرپشن کے ریسپشن سے ہی گزر کر جانا پڑتا ہے. اس ریسپشن کے بغیر تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کیوں، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، واٹر ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، کارپوریشن بھی کرپشن سے پاک ہو. ایک کرپشن صرف وقف بورڈ میں آپ کو نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے لیے، بڑا اللہ بہت شکریہ آپ کے پیار کے لیے. لیکن مہاشے ہم تو صرف اپنا نہیں سوچتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپشن کا راج پورے دیش سے ہی ختم ہو جائے. جہاں جہاں کرپشن ہے کیا وہاں کوششیں کی جا رہی ہیں. وقف کا قانون، ہندوستان سینٹرل وقف ایکٹ بن کر کئی سال ہو گئے، لیکن معاف کیجئے گا میں اپنی سرکار سے نہیں بولوں تو کس سے بولوں گا. میں بار بار ہماری اپنی چنی ہوئی سرکار، ہم بار بار بولیں گے، آپ نہیں سنیں گے پھر بھی ہم بولیں گے. اس لیے کہ آپ دیش کی سرکار ہے، ہم آپ کی وجہ ہے. اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب 2 سالوں سے سینٹرل وقف کمیٹی میں کوئی ایک ممبر نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل تیار کس نے کیا؟ کس نے تیار کیا؟ کون بنایا؟ کس نے گزارش کی تھی کہ وقف ایکٹ بل بنائی جائے؟ ایک بھی ممبر نہیں. بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس میں ایک بھی مسلمان شامل نہیں ہے. آنریبل لا منسٹر جو مائنورٹی افیئرز کو بھی دیکھتے ہیں، آدرنیہ شری کرن رجیجو صاحب، آپ اور آپ کے سیکریٹری نے ایک بل ڈرافٹ کیا. آپ نے ہمیں اتنا غیر گزرا سمجھ لیا کہ ہم سے پوچھنے تک کی ضرورت محسوس نہیں کی. میں شکر گزار ہوں اس دیش کے ان پولیٹیکل پارٹیوں کا جو لوکتانترک ویوستھا میں وشواس رکھتی ہے، ان کی کوششوں سے، جس میں چندرا بابو نائیڈو صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ بل ٹیبل ہونے سے پہلے پارلیمنٹ میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی گئی. ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو جاننا چاہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے آنریبل چیئرمین آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب، آپ بڑے پرانے لیڈر ہیں، آپ پرانے پولیٹیشین ہیں، آپ نے ایک شاندار بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس وقت آنریبل چیئرمین ہیں. 23 اگست کی تاریخ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے معزز جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں جب کسی سے پہلے ملاقات اگر کسی نے کی تھی تو آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ ایک وفد ملاقات کی. مسلم پرست اللہ بورڈ، مسلم پرست اللہ بورڈ. ہم نے اس دن آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب سے یہ گزارش اپنی تحریر پیش کی حضرت نے ہمارے، اور یہ کہا کہ آپ کو ایک موقع ملا انصاف کرنے کا، آپ کو ایک موقع ملا ہے ہماری جائیدادوں کے تحفظ کا، آپ کو ایک موقع ملا ہے بھارت سرکار کو، بھارت سرکار کے سامنے ہمارے جذبات کو رکھنے کا. آپ نے اچھی سینڈوچ بھی کھلائی تھی، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری چائے پلائی، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ چکن یہ سینڈوچ بھی حلال ہے، ہم یہ کہنے کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں حلال کو حلال کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے، اور وہ جگر آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب کے پاس ہے. اور آپ نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہمارے رہتے ہوئے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. محترم ہم تو صرف آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ ہمارا ہے، مریض ہم ہیں، تو علاج دوسروں کا کیوں کیا جا رہا ہے؟
جب دوائیں ہمیں دینی ہے تو کیپسول اور انجیکشن دوسروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب وقت کی زمینوں کے اسٹیک ہولڈر ہندوستان کے مسلمان ہیں تو مشورہ دوسروں سے آخر کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہمارے آنگن میں دوسروں کا کیا کام ہو گیا؟ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہے، یہ سچ ہے۔ یہ سماج، یہ دیش ایک پریوار کی طرح ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہندو بھائیوں سے کوئی تکلیف ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اور ہمیں تکلیف کیوں ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اس دیش میں ہندو بھائیوں کے ساتھ جینا بھی ہے اور اسی دیش میں رہنا ہے اور اسی دیش میں ہمارے بھوشیہ ہے۔ ہم تکلیفوں کے ساتھ نہیں چلا کرتے، ہم محبتوں کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ ہم بدبوؤں کو مٹا کر خوشبوؤں کو جلایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری کی مندر ہو یا ٹیمپل ہو یا پھر بڑے بڑے مٹھادھیش دیوستھان ہو یا آندھرا پردیش کے ہو، ان سارے جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں جو لاکھوں ایکڑ زمینیں دان میں دی گئی ہیں وہ محفوظ رہنی چاہیے، سرکشت رہنی چاہیے، اور کسی مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ ان زمینوں پر انگلی اٹھائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسرا پاؤں نہ ڈالے اور ہماری کھڑکیوں میں بھی کوئی دوسرا نہ جھانکا کرے۔ اوقاف اسلام، اوقاف اسلام۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں میں بٹوارا چاہتے ہیں۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے؟ جو چاہتے تھے بٹوارا وہ بٹ گئے، دیش ایک رہا ہمارا اور یہ رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم اس دیش میں اپنے ہندو بھائیوں کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے، ہم بھلا نہیں سکتے۔ ہم اس دیش میں پنڈت نول کشور جی کو بھول نہیں سکتے جو پورے بر صغیر میں لکھنؤ کے پرنٹنگ پریس سے قرآن کریم چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلایا کرتے تھے۔ ہم اس دیش میں آر کے گرگ صاحب کو نہیں بھول سکتے، وشمبر ناتھ پانڈے جی کو نہیں بھول سکتے، ڈاکٹر سبھاش شنکر رے جی کو بھول نہیں سکتے، ڈاکٹر راجیو دھون جی کو نہیں بھول سکتے۔ ہمارے ہزاروں ایسے ہیں، بلکہ لاکھوں ایسے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ چند مٹھی بھر زہریلے لوگوں کی وجہ سے اپنے سماج سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ گلاب میں کانٹے بھی ہو جائے تو خوشبوؤں سے آدمی دور نہیں رہا کرتا۔ گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب، ہندو مسلم اتحاد، آئین ہند، آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ شروع کے دنوں سے ہر معاملے میں ہمارے ہندو بھائیوں کے جو ذہین لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے مشوروں سے سماج کے تانے بانے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں شریعت کی بات ہے، جہاں پرسنل لا کی بات ہے، جہاں نماز پڑھنے اور پڑھانے، اس کے طریقے، شادی بیاہ، وراثت کی تقسیم، جنازہ، اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہماری شریعت ہے اور شریعت ہماری حکم ہے، اور اس شریعت کو بیان کرنے والی جماعت ہمارے معزز علماء کرام ہیں۔ اللہ اس جماعت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے رہتے ہوئے ہم شریعت کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم اپنے مذہب پر چلتے ہوئے دوسروں کے مذہب کی توہین کرو۔ لیکن معاف کیجیے گا، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دیش میں جہاں ہزاروں وہ پوتر مائیں جن کے کوکھ سے جنم لینے والے مہاپرشوں کو یہ دیش مہاتما گاندھی کے نام سے جانتا ہے، یہ دیش سردار پٹیل جی کے نام سے جانتا ہے، یہ دیش اے پی جے عبد الکلام جی کے نام سے جانتا ہے۔ اس مہاپرش کے دیش میں ایسی مائیں بھی ہیں کہ جن کے کوکھ سے کچھ ایسے زہریلے بیٹے اور بیٹیاں بھی جنم لے رہے ہیں جو کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے بڑے مہاپرش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گندگیاں بکتے ہیں، وہ غلاظت کرتے ہیں، وہ گناہ بکتے ہیں، وہ پاک کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، ہمیں تو تکلیف ہونی سوابق باتیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ،
اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ، اپنے تاج و تخت سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کے دیوانے ہیں، کسی پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ اس زمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ناموس رسالت، ناموس رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب تم دوسرے دھرموں کا نام لو تو انہیں مہاپروش کہو، انہیں پرشوتم جی کہو۔ ہم آج تک جب نام لیتے ہیں تو اس طرح نام لیتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم، مریادہ پرشوتم۔ جب شری رام جی کا نام لینا ہوتا ہے تو مریادہ پرشوتم کہتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے دھرم پر چلتا ہوا دوسروں کے دھرم کا سمان کرنا سیکھ جائے۔ کیا ہمارے بھارت میں یہی امید کیا ہم دوسرے بھائی بہنوں سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دیش میں، یہ دیش جو مہاپروشوں کا دیش ہے، صوفی سنتوں کا دیش ہے، جہاں آدر اور سمان سکھایا گیا، یہ وہ دیش ہے جہاں ماں کا سمان، بیوی کے سمان، بہن کے سمان، بھائیوں کا سمان، بزرگوں کا سمان، دھرم کا سمان، سماج کا سمان سکھایا گیا۔ آج اگر اس سماج میں کوئی دھارمک چولا پہن کر کسی بھی مہاپروش کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ بھارت کا ناگرک نہیں، شاید کسی دوسرے دیش کا مخبر اور ایجنٹ معلوم ہوتا ہے۔ سنیاسی کے لباس میں اگر کوئی سماج میں ستیاناسی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لباس سنیاسی کا ہے تو ستیاناسی کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اگر چور پولیس کی وردی بھی پہن کر آئے گا تو وہ چور ہی ہوگا، اور اس کی سزا وہی طے کی جائے گی جو چور کی سزا طے کی جائے گی۔ ہم آخر ایک دوسرے کا سمان کرنا کب سیکھیں گے؟ ہمیں کب بتایا جائے گا کہ ہم اپنے مہاپروشوں کی عزت کریں؟ میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے دیش کے کروڑوں بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ہندو سماج بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، سماج پوروک کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش بھارت ہماری زندگی میں ایک سپر پاور بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ ہم ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے 84 روپے تک پہنچ گیا، ہمارے نوٹ گر رہے ہیں، اس کا ہمیں افسوس نہیں ہے۔ جتنا گرانا ہے گرا لو، مگر یاد رکھنا بھارت کی مانوتا اگر گر گئی تو پھر ہم جی نہیں پائیں گے۔ اس طرح سے دیش میں دوسرے لوگ ہمارا مذاق اڑائے، دوسرے لوگ ہم سے پوچھے دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک جھوٹ اور پھیلائی جا رہی ہے کہ نمبر 2 ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو نمبر 3 اور 4 میں آ رہے ہیں۔ ہمارے تروپتی کے پاس اور جو بڑے بڑے مٹھ ہیں، ہمارے سماج کے سمانیہ مٹھ ہیں، دیوستھان ہیں، ان ٹرسٹوں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ ہم سے دگنی زمینیں ہیں، اور حق ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے، ہمیں اس میں خوشی ہے۔ ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ 6 لاکھ ایکڑ زمینیں رکھنے کے باوجود ہماری قوم جھوپڑ پٹیوں میں رہتی ہے، برج کے نیچے رہتی ہے، فلائی اوور کے نیچے رہتی ہے۔ ہم ان زمینوں کا استعمال صحیح سے نہیں کر سکے۔ ہمیں امید تھی کہ بھارت سرکار ہمارے پیٹرن اور ہمارے گارجین ہونے کی حیثیت سے ہمارے زمین کی لوٹ مار کو ختم کرے گی، لوٹی ہوئی زمینوں کو واپس دلائے گی، اور وہ جو کروڑوں مسلمان جھگی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، فلائی اوور کے نیچے رہ رہے ہیں، برج کے نیچے رہ رہے ہیں، شاید ان کے لیے اچھے مکانات بنا کر دیے جاتے تاکہ ہر گھر سے پیدا ہونے والا بچہ پڑھ لکھ کر اس دیش کا ایک APJ عبدالکلام بن جاتا، اس دیش کا شیخ الاسلام بن جاتا، اس دیش کا شیخ الہند بن جاتا۔
یہ سارے لوگ، مگر یاد رکھیے گا میں اپنے بھارتی سماج کو ایک بہت درد کے ساتھ ایک بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں. یہ دیش اگر کروڑوں مسلمان کو غریب، مجبور اور لاچار بنا کر رکھے گا تو معاف کیجئے گا، کیچڑ میں دوسرے پھول تو نکل سکتے ہیں، گلاب اور بیلی کبھی مہک نہیں سکتا. ہندوستان، ہندوستان، ڈیموکریسی آف ہندوستان. اس لیے یہ بات دیش ہت میں ہے کہ دوسرے بھائی بھی ترقی کریں اور اس دیش کے مسلمان بھی ترقی کریں. کروڑوں بھارتی آج گلف میں پیسے کماتے ہیں، ڈالر ہمارے دیش میں آ رہا ہے. کتنے گرو کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے. جو عرب کے دیشوں میں ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی رہتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے پریوار کو اللہ کشل منگل رکھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا کرتویہ ہے کہ ہمارا دیش بھارت بھکاری مکت ہو، کوئی مانگنے والا نہ ہو، سب اس دیش کو دینے والا بن جائے انشاءاللہ. بھکاری مکت اگر اس دیش کو بنانا ہے تو ادھیکاروں کا ہنن بند کرنا پڑے گا اور سب کی دولت دو آدمی کی جھولی میں ڈالنا بند کرنا پڑے گا. جو جس کا حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے. لوٹ مار مت کرو، بیک ڈور سے دوسروں کی زمینیں چھین کر کسی بیوپاری کو دینا بند کرو. یہ دیش معاشروں کا ہے. اس دیش میں ہندو بھائی مسکرائیں گے، ہمیں بھی ساتھ میں مسکرانے میں مزہ آئے گا. تمہارے چراغوں کی روشنی میں ہم بھی راہیں چلیں گے، چراغ ہم جلائیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی سکون ملے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے. اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے، ایکتا اور اکھنڈتا عطا فرمائے. یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سارے سماج، بھاشا اور پرانت کے لوگوں میں آپسی پیار، سوداب اور محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا ابو